شیطان آپ کے بچوں کے تعاقب میں ہے۔ کیا یہ آپ کے لیے حیران کن بات نہیں؟ وہ انہیں اطمینان میں نہیں دیکھنا چاہتا، بلکہ تباہ کرنا چاہتا ہے۔ اگرچہ بچے آسانی سے شیطان کا شکار ہو جاتے ہیں، اگر شیطان انہیں حاصل کر لے تو یہ بچے بڑے ہو کر بھی گناہوں میں مبتلا ہوں گے۔ شیطان چاہتا ہے وہ ان بچوں کے ذریعے اپنی بدکار فوج کے لشکر میں اضافہ کرے۔ آپ کو بے حد محتاط رہنا چاہیے کہ کہیں آپ کے بچے شیطان کی گرفت میں نہ آ جائیں۔ اگر آپ واقف ہیں تو آپ کے بچوں کے رویے میں ایسی باتیں پائی جاتی ہیں جو انہیں شیطان کی طرف لے جا سکتی ہیں۔ آپ بچے پر خصوصی توجہ دیں، خصوصاً جب وہ دوسرے بچوں کی صحبت میں کھیلتے اور وقت گزارتے ہیں۔ اس وقت محتاط رہیں اور اپنے بچوں کے دوستوں اور ان کی صحبت کے حوالے سے مکمل تفصیل اور آگاہی رکھیں۔ اگر ایک بچہ آپ سے پوشیدگی میں کسی برے معنوں میں کسی سے متاثر ہوتا ہے تو ممکن ہے کہ ایک بری روح اسے برگشتہ کر رہی ہو۔ آپ کو اپنے بچے کے ایسے دوست کے جھوٹ و فریب سے اس کی اصلاح کرنا ہے اور اپنے اور دوسرے لوگوں کے بچوں کو کلیسے کی صحبت میں لانا ہے۔ تاہم ہر بچہ گناہ کے زیر اثر نہیں ہوتا، وہ تصورات کی دنیا میں کھو سکتا ہے۔ جب وہ بالغ ہوتا ہے تو اس کے موجودہ دوست ہی حقیقی دوست ہوتے ہیں۔ وہ اپنے بچپن کے دوستوں کی تصوراتی دنیا کو بھول جائے گا۔ ہر حالت میں اپنے بچوں کے معاملات میں حساس رہیں، ان کی کڑی نگرانی کریں اور ان کے لیے دعا کریں۔ آپ کے بچے تصوراتی کتابیں پڑھتے ہوں یا سوشل میڈیا کی دنیا سے منسلک ہوں تو انہیں خبردار کریں تاکہ وہ جادوگری، جنسی بے روی اور شیطانی کتابوں سے دور رہیں۔ ایسی غیر حقیقی کتابیں اور سوشل میڈیا کی دنیا انہیں شیطانی راہ پر گامزن کر سکتی ہیں اور وہ بھٹک سکتے ہیں۔ جب آپ کا بچہ اپنی کتابیں اور دیگر ادبی مواد اور سوشل میڈیا کی چیزوں کا مطالعہ کرتا ہے تو آپ بذات خود اس کی دلچسپی اور سرگرمیوں کا جائزہ لیتے رہیں۔ آپ معیاری اور اچھی کتب اسکول لائبریری اور دیگر لائبریریوں سے لے کر بچوں کو مہیا کریں۔ دیکھیں کہ کیا بچہ خفیہ کہانیاں تو نہیں پڑھتا اور اسے سختی سے منع کریں۔ نگرانی رکھیں کہ بچے سوشل میڈیا پر کیا دیکھتے ہیں۔ اخلاق پاختہ پروگرام بچے کے مزاج پر برا اثر چھوڑتے ہیں۔ سوشل میڈیا پر بچوں کے پروگراموں میں بھی مزاحیہ خاکوں اور کارٹونوں پر خدا سے دور کرنے کے پروگرام ٹیلی کاسٹ کیے جاتے ہیں۔ اگر ایک چھوٹا بچہ اپنے دوست کے بارے میں بات کرنے سے ہچکچائے تو معاملے کی چھان بین سنجیدگی سے کریں۔ زیادہ بچے جو والدین سے پیار کرتے ہیں وہ کھلم کھلا اپنے والدین سے باتیں کر لیتے ہیں، لیکن اگر کوئی بچہ اپنے والدین کو یہ نہیں بتاتا کہ اس کے دوست کون ہیں، وہ کیا کرتے ہیں، تو یہ بات انتہائی خطرناک اور آپ کا بچہ خطرناک حالت میں ہے۔ جب ایک بچہ جنسی معاملوں میں الجھا ہوا ہو اور جسم کے حصوں کے بارے میں بہت سی باتوں میں دلچسپی لیتا ہو تو اس میں شیطانی فطرت اور جنسی خواہشات بڑھ رہی ہوتی ہیں۔ یاد رکھیں، شیطان ہمیشہ جنسی کاموں میں ملوث کرتا ہے۔ ایک بچہ جسے شیطانی سرگرمیوں سے آگاہ کیا گیا ہو تو اس کے مزاج میں یکسر تبدیلیاں رونما ہوں گی۔ آپ کو اپنے بچے کا اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا اور حرکات و سکنات ہمیشہ سامنے رکھنا ہے۔ جب آپ اپنے بچے میں اچانک اور ڈرامائی تبدیلی ظاہر ہوتی دیکھیں تو فوری اس کی اصلاح کریں۔ ممکن ہے آپ کے بچے کو کوئی چیز بے چین کر رہی ہو، اس کی فوراً مدد کرنا ضروری ہے۔ شیطانی اثرات کے زیر اثر بچہ
ہمیشہ رنگوں میں، خاص طور پر سرخ، کالا اور جامنی رنگ سے خوفزدہ ہوگا۔ یہ وہ مخصوص رنگ ہیں جنہیں شیطانی پرستش کے دوران استعمال میں لایا جاتا ہے۔ ایسے بچے کسی محدود جگہ پر خوف اور گھبراہٹ محسوس کرتے ہیں۔ وہ عجیب قسم کے بے ڈھنگے ناچ گانے، کشمکش اور دعا سے دوری یا دوران دعا بے دہانی کا رویہ اپنائے رہتے ہیں۔ انہیں اپنے زرعی لباس کے اچانک تبدیل کرنے کی ضرورت محسوس ہوگی۔ وہ اپنے نہانے دھونے کے معاملات میں تبدیلی کا شکار ہوں گے۔ وہ صفائی کے حوالہ سے اچانک غیر محتاط یا تبدیلی رویہ اختیار کریں گے۔ وہ اچانک اپنے والدین، عزیز و اقارب اور بہنوں بھائیوں کے ساتھ انتہائی غصیلے اور تشدد آمیز رویے کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے بدتمیزی پر اتر آئیں گے۔ وہ الٹی سیدھی اشکال بنائیں گے یا پھر شیطانی علامات بتانے میں دلچسپی کا اظہار کریں گے۔ وہ 6 کی عدد یعنی 6 کے عدد یا اس سے متعلقہ اعداد کے ساتھ غیر معمولی طور پر منسلک ہونے کا اظہار کریں گے۔ لڑکپن کا دور چیلنجز کا دور ہوتا ہے۔ اس دور میں اپنے بچوں کی صحبت میں بیشتر اوقات والدین خود بھی اپنے لڑکپن کے ایام میں واپسی محسوس کرتے ہیں۔ ایک بچے کی شخصیت لڑکپن کے دور میں داخل ہوتے ہی ڈرامائی طور پر تبدیلی کا شکار ہوتی ہے، خصوصاً جب وہ 10 سے 15 سال کے درمیانی عرصے میں سے گزرتا ہے۔ ایک محبت کرنے والا اور متاثر کن بچہ بھی بہت زیادہ موڈی اور لاپرواہ قسم کے رویے کا اظہار کر سکتا ہے، اور اس کے اندر یہ تبدیلی بعض اوقات چند سالوں میں اور بعض اوقات فقط چند ہفتوں میں رونما ہو سکتی ہے۔ اس عرصے کے دوران بچے خود کو جلد از جلد بڑے ہوتے ہوئے دیکھنے کے خواہشمند نظر آتے ہیں۔ ممکنہ طور پر یہ ان کے لیے مایوس کن اور والدین کے لیے پریشانی پر مبنی مرحلہ ہے۔ نوجوان بہت تصوراتی ہوتے ہیں۔ جب میں جونیئر ہائی اسکول میں پڑھاتی تھی تو میرے علم میں یہ بات آئی کہ میں اپنے اسٹوڈنٹس کا بہت خیال رکھتی ہوں، اس لیے مجھے بہت چاہتے اور پسند کرتے ہیں اور میرے لیے کچھ بھی کر گزرنے کو تیار تھے۔ میں نے سیکھا کہ اگر آپ ان کے لیے کوئی مقصد متعین کر لیں تو یہ نوجوان ہر طرح کا کام آپ کے لیے کرنے کو تیار ہوں گے۔ اگر آپ ان کی حوصلہ افزائی کریں گے تو وہ یہ سب صرف اس لیے کریں گے کیونکہ آپ نے ان سے یہ توقع کی کہ وہ سب کام انجام دیں۔ تاہم اگر اساتذہ، منتظمین اور والدین نوجوانوں کی حوصلہ افزائی نہ کریں تو یہ نوجوان لوگ اس کے متبادل لوگوں کو ڈھونڈیں گے کہ ان کی حوصلہ افزائی کریں۔ یہی وجہ ہے کہ ہر سال زیادہ سے زیادہ نوجوان شیطان کی حلقہ بگوش ہونے لگتے ہیں اور مختلف نازیبا دینی رسومات بھی انجام دیتے ہیں، لیکن زیادہ تر ان کے والدین اس بات کا ادراک نہیں رکھتے کہ ان کے بچے کیوں برگشتہ ہوئے ہیں۔ دراصل وہ خود ان کی جانب توجہ نہیں دیتے۔ کوئی نسل ایک ناقابل کنٹرول خواہش رکھتے ہیں تو کوئی پوشیدہ تجربہ کرے۔ نوجوان لوگ جو ایسے ویسے سرگرمیوں میں ملوث ہو جاتے ہیں جن میں ہپناٹزم، ستاروں کا علم، تاش کے پتے وغیرہ شامل ہیں، ایک دفعہ جب یہ اس کالے جادو کا تجربہ کرتے ہیں جو انہیں ان کے تاریخ پہلوؤں کے تجربے کی طرف گمراہ کرتا ہے، یہ جادوگری توہم پرستی اور شیطانی سرگرمیاں ہیں۔ تجربات کا کیا جانا بعض اوقات نوجوانی کی عمر سے پہلے یعنی 11 یا 12 سال کی عمر میں شروع ہوتا ہے۔ اس میں بہت سی وجوہات ملوث ہوتی ہیں، کیونکہ وہ محسوس کرتے ہیں کہ ان کے دوست اسکول میں یا چرچ میں انہیں قبول نہیں کرتے۔ یہ بچے یہ بھی یقین کر لیتے ہیں کہ کوئی بھی ان کی پرواہ نہیں کرتا، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے اہل خانہ کا برتاؤ ان کے ساتھ پر محبت اور مشفقانہ نہیں۔
ویسی جگہ ڈھونڈتے ہیں جہاں انہیں قبول کیا جائے، ان سے محبت کی جائے اور انہیں چاہا جائے۔ ان کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ وہ اس حالت میں جو کچھ بھی کرتے ہیں پوشیدہ رکھ کے کرتے یا کرنا چاہتے ہیں۔ کچھ نوجوان شیطانی روحوں، توہم پرستی، عجب طرح کے کھیلوں، خطرناک سانپوں کے وہموں اور ہر قسم کے کالے جادو کی دنیا میں کھو جاتے ہیں، اور یہی سب کچھ ان کے لیے دھوکہ ہوتا ہے جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ چند نوجوان ان کاموں کی وجہ سے خودکشی کر چکے ہیں اور کچھ نے قتل کا ارتکاب بھی کیا۔ یہ ان کی گمراہی کے باعث ہے۔ اس کا عام نتیجہ بچے کا جادو ٹونا اور آخرکار شیطانی سرگرمیوں کا شکار ہونا ہے۔ خاص قسم کی موسیقی آپ کے بچے کو شیطان کے بندھن میں باندھ دے گی۔ مثلاً ریپ میوزک، پاپ میوزک یہ ناراستی کی اشیاء ہیں جن میں شراب نوشی، نشہ آور ادویات کے استعمال، جنسی بے روی سے متعلق ادویات اور نافرمانی کا گناہ بھی شامل ہے۔ ملکین سے کہتے ہیں کہ ہیوی میٹل موسیقی کی سب سے خطرناک قسم ہے۔ ان کے گانوں کے الفاظ جنسی ناپاکی، قتل، خودکشی اور بدروحوں کی قوت پر مشتمل ہیں۔ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے کہ ہیوی میٹل میوزک میں انتہائی اونچا شور لوگوں کے ذہنوں کو کام کرنے کے قابل نہیں چھوڑتا۔ پرانے عہد نامے میں جب لوگ اپنے بچوں کو بتوں کے سامنے قربانیاں چڑھانے کے لیے پیش کرتے تھے، بڑے بڑے ڈھول زور سے بجائے جاتے تھے تاکہ قربان کیے جانے والے بچوں کی چیخوں کی آوازیں سنائی نہ دیں، اور قربان کیے جانے والے بچوں کے والدین اپنے بچوں کی اذیت کے بارے میں نہ سوچ سکیں۔ دور حاضر میں وہی جنگلی میوزک نوجوانوں کو درست سوچنے اور سمجھنے سے روک رہا ہے، بالکل ویسے ہی وہ اس کا شکار ہو رہے ہیں۔ کچھ نوجوان منشیات کا استعمال کرنے لگتے ہیں کہ حقیقت ان کی نظروں سے اوجھل رہے۔ کچھ اپنی زندگیوں میں تھوڑی سی تسکین حاصل کرتے ہیں اور الگ گروپ بناتے ہیں۔ اگر وہ محسوس کرتے ہیں کہ انہیں گھر والے قبول نہیں کرتے یا پیار نہیں کرتے تو وہ منشیات استعمال کرنے میں خوش رہتے ہیں۔ اعداد و شمار سے ثابت ہوتا ہے کہ نوجوان نسل جو نشہ آور ادویات استعمال کرتے ہیں ان پر سب سے زیادہ شیطانی سرگرمیوں کا شک کیا جاتا ہے۔ تقریباً 90% لوگ جن کے ذہنوں پر شیطان سوار ہے منشیات کے عادی ہیں۔ یہ نشہ آور ڈرگس ان کی ذہنی حالت کو یکسر تبدیل کر دیتی ہیں۔